السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے تے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے جگ رس دایا سم رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا تے مبعوث ہوئے نے کوئی شخص کسے بھی پیغمبر دی گستاخی کردا ہے اسلام دے اندر اس بندے دی سزا قتل ہے عیسیٰ بن مریم ہون ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہون اسماعیل ذبیح اللہ ہون موسیٰ کلیم اللہ ہوں یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ جڑے دوسرے مذاہب نے یہودی ہے وہ اپنے مذہب دی پاسداری کرے گا یہودی محمد الرسول اللہ دی جتنی مرضی گستاخی کر لین معاذ اللہ کوئی پوچھ پریت نہیں عیسائی نے کسی بھی دوسرے نبی دی گستاخی کرن کوئی پوچھ پریت نہیں اسلام میں کہندا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی اللہ دی زمین تے آئے نے کسے ایک پیغمبر دی بھی کوئی بندہ گستاخی کردا ہے یا او دی شان دے اندر کسے قسم دا کوئی لفظ یا جملہ استعمال کردا ہے واجب القتل کرے توبہ جتنی مرضی کردا ہے معافی منگی جاوے الٹیاں لٹک جائے قتل زمین دے اتے اس انسان دی اے ہوئی سزا ہے جڑا بندہ محمد الرسول اللہ دی گستاخی کرے یا کسی دوسرے پیغمبر باقی معاملہ دا رب دی ذات نال اللہ انہوں معاف کر دے رب انہوں پٹھیاں لٹکا دے نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی اور آپ دی شان اور آپ دی رفعت، آپ دی بلندی، آپ دا مقام، آپ دی عظمت سمجھن واسطے اکو گل کافی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھیا سی تسی اس پیغمبر دی گستاخی کر دیو جس پیغمبر دے بارے اللہ رب العزت نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی اللہ، میں بھی درود پڑھنا، میرے فرشتے بھی درود پڑھ دیں۔ رب دے فرشتیاں دی تعداد پتہ ہے کتنی ہے؟ سوئی دے نکے دے برابر بھی آسمان تے ایسی جگہ نہیں ہے جڑی خالی ہوئے، ہر جگہ تے رب دا فرشتہ موجود، اور انہاں دی ڈیوٹی کی ہے؟ جس طرح زمین تے ساڈا بیت اللہ قبلہ ہے، آسمان تے انہاں دا بیت المعمور قبلہ ہے۔ 70,000 فرشتہ رب دا صبح تو شام تک عبادت کردا ہے، 70,000 فرشتہ۔ کتنا؟ جو امام پوچھے وہ بول دینا چاہیے، ویسے نہیں گل کرنی چاہیے۔ 70,000 فرشتہ رب دی عبادت کردا ہے صبح تو شام تک، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا ایک فرشتہ بیت المعمور دے اندر داخل ہو گیا عبادت واسطے، قیامت تک دوبارہ دی باری نہیں ہوگی۔ اسی نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے درود نہ پڑھیے، نبی پاک دی شان وچ کی فرق آ جائے گا؟ زمین تے اٹھ کے کوئی بندہ نبی پاک دی گستاخی کرے معاذ اللہ، نبی پاک دی شان وچ کی فرق آ جائے گا؟ اے جڑیاں اسی ریلیاں کاڈنے ہاں، جو اسی نعرہ بازی کرنے ہاں، جو اسی امت مسلمانوں یا غیر مسلمانوں پیغام دینے ہاں، بھائی جان اسی اپنی قبر نو ٹھنڈا کرن واسطے کرنے ہیں، اپنی آخرت نو بنان واسطے، اپنی قبر سدھارن واسطے کرنے ہاں، جبکہ نبی پاک علیہ السلام دی شان بہت بلند ہے نا لوگاں تو۔ آسمان دی طرف کوئی منہ کر کے تھکے آسمان دھندلا ہو جائے گا، کوئی چند وال منہ کر کے تھکے وہ دے تھکن نال چند گندا ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دی شان بہت بلند ہے، نہ ظالماں تو نہ گندے لوگاں تو جو ہر تیسرے دن اٹھ کے نبی پاک دی گستاخی کرتے۔ اور ایک ہور گل میں تہاڈے اج اس فیصلہ آباد دے اندر کہہ جاواں، تہاڈے فیصلہ آباد وچ بڑے بڑے لوگ ہیگے نے جڑے ہر قسم دی گل ریکارڈ کر دے گئے نے، ہر قسم دا بندہ تہاڈے فیصلہ آباد ہے۔ سنو، اے جڑے ہر دوسرے دن تیسرے دن اٹھ کے کوئی خاکے شائع کردا نبی پاک دے، ہر چوتھے دن اٹھ کے کوئی بندہ فلم بنا دیندا ہے، ہر چوتھے دن اٹھ کے کوئی بندہ کارٹون بنا، اے ایویں ستے اٹھ کے کر دیندے نے۔ بھائی جان او بھی کڑی نال کڑی ملاوندے نے، او بھی چیک کردے نے کنے کو مسلمان ہیگے نے، او بھی ساڈے جذبات نو چیک کردے نے۔ تانوں پتہ ہے یوسف علیہ السلام دی فلم بنی، میں دعوے نال کہہ سکنا ممبر رسول تے کھڑا با وضو، میرے سامنے قرآن پاک ہے، اس وقت 2021 دے وچ بھی مسلمانوں دے کئی ایسے گھر ہیگے نے جنہاں دے گھر حضرت یوسف علیہ السلام تے بنی ہوئی فلم موجود ہے، انٹرنیٹ تے موجود ہوئے گی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تے فلم بنائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خاکے شائع کیتے گئے۔ بھائی جان جس طرح نبی پاک علیہ السلام دی ذات ساڈے واسطے قابل تعریف اور قابل شان اور قابل عزت ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام دی ذات ساڈے واسطے مشعل راہ ہے۔ اطاعت و فرما برداری محمد رسول، کوئی گل سمجھ آ رہی؟ انہوں نے پتہ ہے انہوں نے 2 دن ریلیاں کرنیاں نے، انہوں نے پتہ ہے یہ نماز کوئی نہیں پڑھ دے، انہوں نے پتہ ہے یہ خود داڑھی نہیں رکھ سکتے، انہوں نے پتہ ہے انہوں نے 4 دن نعرہ بازی کرنی، انہیں ساڈا کی کر لینا؟ کسے امام مالک رحمت اللہ علیہ دے کولوں سوال کیتا گیا سی، امام جی اگر کوئی بندہ محمد الرسول اللہ دی شان دے اندر گستاخی کرتا ہے مسلمانوں نے کی کرنا چاہیے؟ فرمایا جواب دینا چاہیے۔ فرمایا اگر نہ جواب دے سکن، امام صاحب فرماندے نے انہاں لوگاں نو زندہ رہن دا کوئی حق نہیں، مسلماناں دی موجودگی دے وچ کوئی بندہ محمد الرسول اللہ دی گستاخی کرے وہ جواب نہ دے سکتا۔ اٹھو
ایک امت بن کے کفار دا مقابلہ کرو. اگر تسی کفار نو جواب نہ دیتا کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا تمہاری داستان تک نہ ہوگی. داستانوں قرآن پڑھیے، وقت بڑا شارٹ کاٹ جائے، ذرا توجہ رکھا جے. میں 2-4 گلاں تہاڈے سامنے کرنیاں نے نبی علیہ السلام دی شان اور آپ دی رفت، آپ دے ادب تے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نال پڑھنا ہے، پیار نال پڑھنا ہے، گج بج کے پڑھنا ہے، مسنون پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے. کم از کم تیاڈی ساریاں دی آواز میرے تک پہنچ جائے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے قلبے اتار دے. اللہ نے قرآن اتاریا ہے. قرآن اللہ پاک دے قرآن پاک دا 26واں پارہ ہے. 26ویں پارے دے اندر سورہ الحجرات ہے. سورہ الحجرات دیاں جناب جی ابتدائی آیات میں نے تیاڈے سامنے تلاوت کرن لگیا ماں. ذرا ایک سورہ الفتح نو پہلے چیک کریے. سورہ الفتح دے اندر اے بھی 26ویں پارے دے اندر ہے. اس سورت دے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما دے نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ اکبر. اللہ میرے محترم بھائیوں اللہ پاک فرما دینے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے ساڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء والی بطغا شمس الزما بدر الدجا خیر الورا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونےوں اسی تیانو دنیا دے اتے شاہد بنا کے بھیجیا ہے. تیانو دنیا دے اتے امت مسلمہ واسطے گواہ بنا کے بھیجیا ہے. شاہداً و مبشراً و نذیراً. دوسرے نمبر دے اسی تیاڈی ذمہ داری لگائیے. اسی تیانو جناب جی شاہد بنا کے بھیجیا ہے. اسی تیانو مبشر بنا کے بھیجیا ہے. اسی تیانو جنت دی خوشخبری دین واسطے دنیا تے مبعوث کیتا ہے. سونےوں اسی تانوں جنت دی حور و غلمان دی خوشخبری دین واسطے دنیا تے منتخب کیتا ہے. سونےوں اسی تانوں اپنے رب دا دیدار کروان دی خوشخبری دین والا دنیا تے بنا کے بھیجیا ہے. سونےوں اسی تانوں اپنے رب دا تعارف دے جناب جی دنیا دے اندر پیش کرن واسطے دنیا دے اندر منتخب کیتا ہے. وَنَذِيرًا. تیسرے نمبر تے اللہ پاک فرما دے نے سونے اسی تانوں نذیر بنا کے بھیجیا ہے. سونے اسی تانوں دنیا دے اتے جہنم تو ڈران والا بنا کے بھیجیا ہے. سونے اسی تانوں دنیا دے اتے رب دے غضب تو ڈران والا بنا کے بھیجیا ہے. سونے اسی تانوں دنیا دے اتے رب دی ناراضگی تو ڈران والا بنا کے بھیجیا ہے. یہ 3 میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں ذمہ داریاں نے. آؤ اگے ذرا کہ رب دے قرآن دا دوسرا مقام سنیا جے. یہ اندر اللہ تعالیٰ کی فرما دے نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے دنیا دے لوگوں میں اپنے پیغمبر دیاں ذمہ داریاں لگا دیتیاں نے. میں اپنے پیغمبر دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے. میں اپنے پیغمبر علیہ السلام نو اپنی گلاں سمجھا دیتیاں نے. کائنات دے لوگوں میں رب آسمان تو کہنا وا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. تہاڈے بندیاں دا ایک کام ہے گا پہلے
پہلے نمبر تے بندیاں نے رب دی ذات ایمان لے کے ہونا ہے، پہلے نمبر تے اللہ پاک دی وحدانیت ایمان لے کے ہونا ہے، پہلے نمبر تے اللہ پاک دی ذات پاک نو الہ تسلیم کرنا ہے، پہلے نمبر تے اللہ پاک دی ذات پاک نو اپنا رب تسلیم کرنا ہے، دوسرے نمبر تے اللہ پاک فرما دینے وَرَسُولِهِ کائنات دے او لوگو تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تے ایمان لے کے ہونا ہے۔ یا اللہ سی مسلمان دے گھر دے اندر پیدا ہوئے ہیں، یا اللہ سجے کان دے اندر اذان پڑھی گئی ہے، یا اللہ کھبے کان دے اندر تکبیر پڑھی گئی ہے، یا اللہ اسی مسلمانہ دے گھر دے اندر آنکھ کھولیے، سانو سمجھا دیتا گیا ایک اور رب دی عبادت کرنی ہے، یا اللہ سانو سمجھا دیتا گیا محمد الرسول اللہ دی شریعت نو تسلیم کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک نو تسلیم کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی نبوت ایمان لے کے ہونا ہے، ختم نبوت بھی ایمان لے کے ہونا ہے۔ یا اللہ اگے بھی کچھ دسو، یا اللہ اگے ساڑی کی ڈیوٹی ہے؟ اللہ پاک فرما دینے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا میرے بندے ہو، میں رب تیاری ڈیوٹی لگا رہا ہاں، پہلے نمبر تے ایمان لے ہونا ہے رب دی ذات تے، دوسرے نمبر تے میرے محبوب تے ایمان لے کے ہونا ہے، وَتُوَزِّرُوهُ میرے پیغمبر دی عزت بھی کرنی ہے، وَتُوَكِّرُوهُ میرے پیغمبر دی توقیر بھی کرنی ہے۔ تفسیر ابن کثیر دے اندر میں پڑھ کے آیا ماں یار امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھ دینے وَتُوَزِّرُوهُ تو مراد میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت ہے، دوسرے نمبر دے وَتُوَكِّرُوهُ اے دے تو مراد انج دے کام کرنے نے جنہ نال میرے پیغمبر دی عزت دے اندر اضافہ ہوئے، انج دے کام کرنے نے جدے نال میرے پیغمبر دی تعظیم دے اندر اضافہ ہوئے، یار انج دے کام کرنے نے جدے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان دے اندر اضافہ ہوئے۔ اوہ لیل پوری ہو اللہ پاک دسنائے چاہدے نے انج دے کام نہیں کرنے نے جدے نال میرے پیغمبر دی شان دے اندر فرق آئے، انج دے کام نہیں کرنے نے جدے نال میرے پیغمبر دی عزت دے اندر فرق آئے، انج دے کام نہیں کرنے نے جدے نال میرے پیغمبر علیہ السلام دی معاذ اللہ بےزتی ہوئے، انج دے کام نہیں کرنے نے۔ یار میں گل نو تھوڑا جا کھول کے سمجھا دینا وا، داڑھی نہیں منانی ہے اے دے نال میرے پیغمبر دی شان دے اندر فرق آندا ہے، یار نماز نہیں چڑھنی ہے اے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان دے اندر فرق آندا ہے، یار سود نہیں کھانا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی گستاخی ہو جائے گی، یار جوئے نہیں کھیلنے نے میرے پیغمبر دی شان دے اندر فرق آ جائے گا۔ فرمایا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ تیسرے نمبر تے اللہ پاک فرما دے رہے میں رب دی تسبیح بیان کرنی ہے، یار تیری نماز تا قبول ہے جے تو میرے پیغمبر دی عزت کر رہے ہیں، تیری عبادت تا قبول ہے جے تو میرے پیغمبر دی تعظیم کر رہے ہیں، تیرے حج بیت اللہ تا قبول نے جے تسی میرے پیغمبر دی عزت کر رہے ہو، تاڑے جناب دی رکوع تے سجدے تے نوافل تے فرائض اے ساریاں چیزاں تا قبول نے۔ اگر تسی میرے پیغمبر دی عزت واسطے، میرے پیغمبر دی ناموس واسطے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے حیا واسطے، میرے پیغمبر دیاں بیویاں دے حیا واسطے گھر دے اندروں نکل رہے ہو، اگر کوئی بندہ نبی پاک دی عزت تے پیرا نہیں دینا، فرمایا اے میرے بندے کن کھول کے میں رب دا قانون سن لے، اکھا کھول کے میں رب دا قانون پڑھ لے۔ فرمایا اس بندے دیاں نمازاں دی مینوں کوئی لوڑ نہیں ہے جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی عزت واسطے نہیں بولدا ہے۔ حج تے ٹر جاندے نے 200 بندے لے کے، کدی عمرے تے 80 90 بندے لے کے ٹر بیٹھے نے منہ چوک کے، وہ لوگ میرے پیغمبر دی گستاخی کر رہے ہیں، اے حجاں کیتی انہوں نے۔ پائی جان حج تا قبول ہے جو میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت برقرار ہے، جو میرے پیغمبر دی عزت نہیں ساڑھی کوئی عزت نہیں، ساڑھی عزت ہے، محمد الرسول اللہ دی کوئی عزت نہیں۔
میری امی دی عزت ہے، نبی پاک دیاں بیویاں دی کوئی عزت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، ہاں ذرا ایک اللہ پاک دے قرآن پاک دا دوسرا مقام ہے، سورہ الحجرات 26واں پارہ ہے، ابتدائی آیات نے اللہ پاک فرماندے نے یا ایو، ادب ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا حیا، میرے پیغمبر دی شان، میرے پیغمبر علیہ السلام دی رفعت بلندی مقام کیا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے او لوگوں، میں رب قانون دنیا تے بنا کے بھیج رہا ہاں، اوے لل پوریوں، اللہ پاک نے ساڈے نال گل کیتی جے، فیصلہ بادیوں، جامع مسجد الہدا دے اندر آن والے میرے معزز مہمانوں، اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میں رب آسمان تو قانون جاری کر رہا، کوئی بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھ کے اپنی آواز نو اونچی آواز اندر نہ کرے۔ میرے پیغمبر دی مجلس ہوئے، گلا تسی میرے پیغمبر نال کر رہے ہو، کسے بندے دی آواز میرے پیغمبر علیہ السلام دی آواز تو اچھی نہیں ہونی چاہیے۔ جانتے ہو ان قرآن پاک دی آیتاں کدوں اتریاں سن؟ یار اے کوئی عام انساناں دی گل نہیں ہو رہی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کو نہ لوگاں تے اتاریا ہے جڑے چل دے زمین تے نے۔ اللہ پاک آسمان تو جنت دے سرٹیفکیٹ محمد الرسول اللہ دے سینے تے نازل کر دیندے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہم آپس اندر گلاں پہ کر دینے، کوئی مشورہ کر رہے ہیں، گلاں باتاں کر رہے ہیں، گلاں کر دیاں انہاں دیاں آوازاں نبی پاک دی آواز تو اونچی ہو گئیاں نے۔ اللہ پاک نو آسمان تو جلال آ گیا ہے، اللہ پاک نو آسمان تو غصہ آ گیا ہے، اللہ پاک نے آسمان تو قانون بنا دیتا ہے۔ ایک قانون ایک دو دن واسطے نہیں، ایک قانون پئی جان ایک امت واسطے نہیں، ایک قانون پئی جان کسے ایک مسلمان واسطے نہیں ہے، ایک قانون مومنہ واسطے نہیں ہے، ایک قانون اولیاء واسطے نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ پاک فرماندے نے ابو بکر اپنی صداقت مان نہ کریں، اوے عمر، اللہ پاک دا انداز ہے نا، اللہ پاک فرماندے نے عمر اپنی عدالت مان نہ کریں، اگر تواڈی آواز نبی پاک دی آواز تو اچھی ہو گئی، یاد رکھو میں رب آسمان تو اعلان کر رہا ہاں، میں تواڈیاں عبادتاں ضائع کر دیاں گا۔ ادب سکھایا جا رہا ہے، احترام سکھایا جا رہا ہے۔ اونا لوگاں دیاں گلاں تا بعد اچ کر رہی ہیں، وہ تے ہے ہی غیر مسلم نے، وہ تے نبی پاک دی تعریف جانتے ہی نہیں، وہ تے نبی پاک نو مانتے ہی نہیں، جڑے اسی ماننے ہاں، اسی نبی پاک علیہ السلام دا ادب کنا کو کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ بھائی جان میری کا دی سدھارنی ہے، میری جنت کا دی سدھارنی ہے، میری قبر کا دی سدھارنی ہے، مر جانا ہے آج مر جائیں یا کل مر جائیں، یہ دو دن دی زندگی ہے، اینو انج کر کے گزار جانا۔ میں آ رہا سا تو میرے بزرگ مینوں دس رہے سن، ساڈی مسجد دے مؤذن صاحب تہجد پڑھ رہے سن، نماز دی ایک رکعت پڑھیے تے دوسری رہندی سی۔ اللہ اکبر، رب دا پیغام آ گیا ہے، 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل، حقیقت میں خار ہے دنیا، 4 دن کے ہیں یہ
یہ رنگ و گل حقیقت میں خار ہے، یہ دنیا ایک پل میں ادھر سے ادھر موت کا انتظار ہے۔ دنیا زندگی دا کوئی پتہ نہیں جے، کچھ انج دا کر جاؤ مر جائیے تے ساڈی قبر دے اندر اللہ پاک آسمان تو قرآن اتار دے وے۔ غیرت مند بندے دا جینا ہے، بے غیرت بندے دی زندگی کا دی زندگی ہے۔ اگر جینا ہے غیرت نال جیو بھائی جان، اگر جینا ہے شرم نال جیو، اگر جینا ہے تے حیا نال جیو۔ حیا ساڈا تاں ہے جے نبی پاک دا حیا ہے۔ آؤ میں گل نو اینڈ وال لے کے جاواں، رب دے قرآن پاک دا دوسرا مقام ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے او لوگو میں رب آسمان تو اعلان کر رہا ہوں، وہ لوگ جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے سامنے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آوازاں لگاندے نے، انہاں نو پتہ نہیں ہے میرے پیغمبر دا ادب کی ہے، انہاں نو پتہ نہیں ہے میرے پیغمبر دی عظمت کی ہے۔ بھائی جان بنو تمیم دے دو بندے میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے سامنے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آواز لگاندے نے، یا محمد یا محمد۔ انہوں نے آوازاں لگائیاں نے، میرے پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر موجود نے، آوازاں سنیاں، اس دے باوجود میرے پیغمبر باہر نہ آئے۔ پھر انہوں نے تیسری دفعہ آواز لگائیں، اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آؤ تے آ کے ساڈی گل سنو۔ ہے جویں ساڈا دیہاتاں دا ماحول ہوندا ہے یا شاید تہاڈے شہراں دا وی اس طرح دا ہی ماحول ہوئے، بندے باہر آندے نے، باہروں ہی آ کے آواز لگاؤ فلانے ذرا باہر آئی میری گل سنے۔ اے دیہاتی بندے سن بنو تمیم دے، انہوں نے آ کے اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام نے آواز لگائیے، اخرج الینا یا محمد۔ آسمان تو اللہ پاک نو جلال آ گیا ہے، آسمان تو رب نو غصہ آ گیا ہے۔ یار جیڑا رب اپنے پیغمبر دے نام تے ایک نقطہ بھی برداشت نہیں کرتا، وہ رب اپنے پیغمبر دی گستاخی کیویں برداشت کرے گا؟ بھائی جان جیڑا رب اپنے پیغمبر دا آسمان وال مکھڑا اٹھیا ہویا کدی جناب جی او دے تے مایوسی برداشت نہیں کردا، او رب کیویں کسے بندے دی گستاخی کیویں جناب جی کسے بندے دی گستاخی سن لے گا؟ ہیں ویکھو ذرا انہاں بندیاں نے آواز لگائیے، اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا ہے، فرمایا اوے میرے بندو میں رب دیاں گلاں بھی سن لیا جے، تسی میرے پیغمبر علیہ السلام نو آ کے آواز لگائیے، میں رب آسمان تو کہہ رہا ہاں تسی ایماندار ہو، تہاڈا ایمان اپنی جگہ تے، تسی جناب جی نمازی ہو، تہاڈیاں نمازاں اپنی جگہ تے، تسی پرہیزگار ہو، تہاڈی پرہیزگاری اپنی جگہ تے، اگر تسی ہون میرے پیغمبر دا نام لے کے آواز لائی میں رب تہاڈے اعمال برباد کر چھٹاں گا۔ ایتھے رب اپنے پیغمبر دا نام نہیں برداشت کر رہا تے ایتھے لوگ خاکے بنانے تو بڑی دور دی گل ہے، کارٹون چھاپنے تو بڑی دور دی گل، کوئی چوڑی اٹھ کے نبی پاک علیہ السلام دی شان وچ کوئی نادیبہ الفاظ استعمال کرے بڑی دور دی بات۔ اللہ کو بیٹھے نے لے کے جی سفارتی تعلقات ہے جدا کہ انہوں نے کوئی قانون ہی نہیں آیا۔ اے مسلمان اور انسان ہوندہ ہے کہ وہ دے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی کوئی بھی جناب جی کسے قسم دی بھی گستاخی کی تھی جائے، اللہ دی قسم مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا۔ کوئی ایک ایسا انسان تاڑے پورے پرے مجمع دے وچوں جیڑا آج اللہ پاک دے کار وچ بیٹھا جمعہ دی کڑی وچ عہد کرے لوگ نبی پاک دی گستاخی کر دینے، میں آج تو بعد داڑھی رکھ لئیے میں نبی پاک دی گستاخی نہیں کردا، نہیں ایسی کر سکتے۔ ساڈے بھی وچ چور بیٹھا ہے، ساڈے وچ بھی چور ہے گئے جیڑا سانو اکسا رہا ہے، نام انی مولوی پتہ نہیں کی گلاں کرن ڈیا ہے۔
اللہ کو اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں رب دا قرآن آ گیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے یارانوں پڑھ کے سنا دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے یاران دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایک یار دا نام ہے سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں او صحابی نے جنہاں دا قدرتی طور تے کچھ آوازاں اونچا ہے اپنے بندیاں دے اندر بھی کئی انج دے بندے ہوندے نے ایسا بھی بولن آواز ایٹومیٹکلی طور تے اتے چلی جاندی ہیں ثابت بن قیس دا کچھ آوازاں اونچا ہے رب دا قرآن آ گیا ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ رب دا قرآن سنیا ہے اپنے گھر دے اندر قید ہو کے بیٹھ گئے نے ایک دن گزر گیا ہے دوسرا دن گزر گیا ہے تیسرا دن گزر گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حاضری لگائی ہے اوے میرے یارو ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا ہے اوے بابے میں آج اس مسجد دی وساطت نال پیغام دینا چاہنا وا اپنے بچیاں دی حاضری لگایا کرو اپنے بیٹیاں دی حاضری لگایا کرو بھائی جان اپنے پائیاں دی حاضری لگایا کرو بھائی جان اپنے استاد جی اپنے شاگرداں دی حاضری لگایا کرو میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اگر جس دن ساڑھے بچے نمازی بن گئے کوئی بندہ نبی پاک دی شان دے اندر گستاخی نہیں کرے گا میرے پیغمبر علیہ السلام دے ثابت میرے پیغمبر فرماندے نے میرے یاروں ثابت بن قیس نظر کوئی نہیں پیان دے اللہ دے محبوب جی پتہ کر کے آنیا میرے پیغمبر فرماندے نے میرے یاروں جاؤ ثابت بن قیس دا پتہ کر کے آؤ ثابت بن قیس دا پتہ کیتا گیا حضرت ثابت گھر دے اندر روئی جاندے نے حضرت ثابت گھر دے اندر بیٹھے آنسو بہائی جاندے نے میرے پیغمبر دا یار پوچھدا ہے اوے ثابت رب دے پیغمبر نے حاضری لائی ہے تے تو مسجد دے اندر نظر کوئی نہیں آیا ہے اللہ دے پیغمبر پوچھ دے پے نے حضرت ثابت فرماندے نے یار میں تے جہنم والیاں دے وچوں ہو گیا انا من اہل النار میریاں نمازاں ضائع ہو گئیاں میریاں تہجداں ضائع ہو گئیاں میرے نوافل جناب جی ضائع ہو گئے حضرت ثابت دے گوڑا پوچھا خیریں گے فرمایا میری آواز اچھئے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم میری آواز اچھئے اللہ پاک نے آواز ایسا رکھن دا حکم دیتا ہے میرے پیغمبر دا یار میرے پیغمبر کون آیا ہے آگے کہندہ سونے رب دے پیغمبر جی ثابت کہندہ انا من اہل النار میری آواز اچھئے جو میں جہنم والیاں دے وچوں ہو گیا میرے پیغمبر فرماندے نے آؤ یارو آپا ثابت بن قیس دے گھر چلنے میرے پیغمبر آئے نے آکے حضرت ثابت بن قیس نو بلایا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ثابت انکا من اہل الجنہ میں محمد وہی والی زبان دے اندرو بشارت دے رہا ماں تینوں اللہ پاک نے جنتی جوانہ وچ شامل فرما لیا ہے کوئی انج دا کام کرو آسمان تو اللہ پاک فرشتے اتار دے وے کوئی انج دا عمل کرو اللہ پاک آسمان تو اپنے جناب جی پیغمبر دے ذریعے ساڑھے تک جنت دیاں خوشخبریاں دے دے اللہ کو اکبر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے انج دا کام کرو نبی پاک علیہ السلام دے جناب جی عزت دے اندر جینا جینا ہے نبی پاک علیہ السلام دی غیرت دے اندر جینا جینا ہے پائی جان اگر گل نہیں سمجھ جاندی ہے اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے یارو یار نے جنہاں نے میرے پیغمبر دا ادب کیتا بھی ہے میرے پیغمبر دا ادب دنیا نو کرن تے مجبور بھی کر دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے خبیب نے لوگاں نے پکڑ کے لے آمدا ہے مکے دا چوک ہے مکے دے چوک دے اندر انہاں نے جناب جی پھانسی دا پھندا لٹکایا ہے حضرت خبیب نو کھڑے کر لیا فرمایا خبیب اسلام چھڑ دے فرمایا نہیں چھڑنا محمد رسول اللہ چھڑ دے نہیں چھڑنا قرآن دا انکار کر دے نہیں کرنا یار اسی تے چھوٹی جائی تکلیف آ جائے اسی آسمان والموں کر کے رب نو ہی گاڑا کرنے ہے ویکیا جے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پھانسی دا بندہ نظر آ رہا ہے سامنے جناب
جناب جی زندگی دی آخری جناب جی رمق نظر آ رہی ہیں. حضرت خبیب نو کہن لگے نے یار خبیب کوئی گل بھی تو ساڈی نہیں مننی ہے, اکو گل ہے اگر تو من لمے تے اسی تینوں ایتھے ہی چھڑ دینے ہاں. دسو یار کی کہندے جے؟ فرمایا انی کچھ زبان دے اندروں انہاں کچھ جملہ کڈ دے, کاش کہ تیری جگہ تے محمد رسول اللہ آ جاندے, تینوں چھڑ دتا جاندا, تینوں رہا کر دتا جاندا. حضرت خبیب فرماندے نے اوے مکے دے کافرو تسی محمد رسول اللہ دے آ جان دیاں گلاں کر دے جے, میرے پیغمبر دی تلی دے اندر کنڈا بھی چبے تے میں خبیب بھی گوارا نہیں کردا. رب دا قرآن ہے, اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. نبی پاک علیہ السلام دی عزت واسطے نکلو, اللہ دی قسم رب تانوں دنیا وچ بھی چمکائے گا, رب آخرت وچ بھی چمکا چھڑے گا. اگر نبی پاک علیہ السلام دی شان دے اندر ہر تیسرا دن کوئی نہ کوئی پھونکدا رہا, یاد رکھو رب دنیا تے بھی ذلیل کر چھڑے گا, آخرت دا معاملہ تے رب بھی جاندا ہے. اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا أو شاكرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.